اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم سننے کے بعد اس کے سے سرتابی نہ کرو، اس سے پہلو تہی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ انہوں نے سنا نہیں، وہ سنتے نہیں ہیں۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور ان کو سننے کی توفیق بخشتا، لیکن بغیر بھلائی کے اگر وہ ان کو سنواتا بھی تو وہ بے رحمی کے ساتھ منہ پھیر دیتے۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلہ وار مطالعہ قرآن کے پروگرام کے سلسلے میں ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کے تیسرے رکوع کی آیات 20 سے 23 تک کی تلاوت کی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو جو اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے ہیں اور ایمان کے سچے ایمان کے دعوے دار ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے پہلو تہی نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرو، اس سے انحراف نہ کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے رہے کہ ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ جانور گونگے اور بہرے لوگوں سے بھی بدتر لوگ جو ہیں، وہ جو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا سننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے عقل اور سمجھ کو استعمال نہیں کرتے، اس دین کو جو ان کے اوپر اتارا گیا ہے، جو ان کی بھلائی کے لیے آخری رسول کے ذریعے ان تک پہنچایا گیا ہے، اور رسول خود ان کا عملی نمونہ بن کر ان کے سامنے ہے، وہ اس کی بات سن کر اس کو پسے پشت ڈال دیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے گونگے اور بہرے جانور ہوں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ جو جانوروں سے بھی زیادہ، کیونکہ جانور عقل اور سمجھ اور شعور نہیں رکھتے، صحیح اور غلط کے فیصلے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ انہوں نے صحیح طرح سے بات کو سمجھا نہیں، کیونکہ
اللہ نے جس آزمائش میں ان کو ایمان کے بعد مبتلا کیا ہے وہ کفار کے ساتھ باہم جنگ و جدل ہے، باہم مقابلہ ہے، جو کفار اور مشرکین ان کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں۔ اس موقع پر ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کلی طور پر، پورے طور پر پیروی کریں اور کسی طرح سے بھی اس سے صرف نظر نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سنتے نہیں ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں اور اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ ان کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ان سے چھین چکا ہے، کیونکہ اللہ سمجھنے، سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق انہی لوگوں کو دیتا ہے جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے اچھی طرح سے کہ وہ بھلائی اور خیر کے راستے پر چلنے والے ہیں اور اس کے راستے کے اوپر متلاشی ہیں۔ اور اگر اللہ کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ ان کے دل میں ذرا بھی خیر ہے، سچائی ہے، تو ان کو بھی وہ بات سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دیتا، لیکن انہوں نے جس ناسمجھی اور نادانی کا مظاہرہ کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اندر سے وہ صلاحیت چھین لی ہے۔ اور اگر اللہ ان کو سننے سمجھنے کی صلاحیت دیتا بھی تو یہ اس سے منہ پھیر لیتے اور عذاب کے مستحق ٹھہرائے جاتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔